اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خاموش رہنے میں بہت عافیت ہے، اور جب بھی بولنا ہو تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک تو آپ سچ بول رہے ہیں، نمبر ایک، نمبر دو آپ کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن اس سچ کے بولنے سے پھر تکلیف کس کس کو ہوگی۔ اگر آپ کے سچ بولنے سے معاشرے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ایک تو وہ سچ ہے نا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ بولنا ہے، جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، جو ائمہ کے اقوال و فرامین میں بیان کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں جو بھی آپ سچ بولیں گے، اس میں تو پرواہ نہیں کرنی ہے کہ کسی کو ناگوار گزرے یا تکلیف دہ ہو کسی کے لیے، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا سچ جو کسی کی زندگی، کسی انسان کا سچ ہے، کسی کا راز ہے، کسی کی کوئی ایسی بات ہے جس کے فاش ہونے سے، جس کے اوپر سے پردہ ہٹنے سے ایک تو اس کو تکلیف ہوگی، دوسرا اس کی زندگی آگے جو ہے نا وہ بہتر نہیں گزرے گی، تو یہ بولنے سے پہلے ہمیں ضرور سوچ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بات ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں خاموشی اس وقت توڑنی چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے کہ کل کو اس بات سے ہمیں پھرنا نہ پڑے، واپس ہٹنا نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اتھینٹک بات ہو اور بیس والی بات ہو، دلیل والی بات ہو، اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہم کر لیں تو پھر اس پر قائم رہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج صبح ہم نے کوئی بات کی ہے اور کوئی فیصلہ کیا ہے اور کوئی کسی کو انسٹرکشن دی ہے یا کسی کو ہدایت دی ہے کہ کوئی ہمارا ماتحت ہے، کوئی ہمارے نیچے کام کر رہا ہے، کوئی ہمارا مطلب کہ کو ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ہم اس پہ عمل کرتا ہے، ہم اسے صبح کچھ اور انسٹرکشن دیں اور شام کو کچھ اور دیں، یا ایک دن کوئی اور انسٹرکشن ہو اس کے لیے اور پھر کچھ دن بعد اس کے لیے انسٹرکشن کوئی اور ہو، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا امیج بڑا خراب ہوگا، اور وہ شخص یا وہ لوگ جو آپ کے ماتحت یا آپ کی آئیڈیالوجی سے متاثر تھے پہلے اور آپ کو بہت بڑی ایک چیز سمجھتے تھے اور بڑا ہیرو مانتے تھے آپ کو، وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے کہ اس کی تو ایک بات ہے ہی نہیں۔ تو دوستو، جو حقائق ہیں وہ بیان کرنے چاہیے، اور ہاں یہ بھی ایک سچ ہے، کہ ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں کچھ کام کرنے پڑ جاتے ہیں، اور پھر حالات جب مختلف ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے برعکس کچھ کام کرنے پڑ جاتے ہیں، تو یہ ہمیں پھر گائیڈ کر دینا چاہیے، سمجھا دینا چاہیے کہ اس وقت سچویشن یہ تھی اور ہم نے یہ ڈیسیژن لیا اور یہ انسٹرکشن آپ کو دی اور آپ نے اس کے مطابق کرنا تھا، اور اب سچویشن یہ ہے، اور اس سچویشن میں بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے برعکس کریں یا اس طرح کر لیں، تو یہ زیادہ سوٹیبل ہوگا اور یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور یہ زیادہ موزوں ہوگا۔ سمجھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کا امیج بھی ٹھیک رہے، تاکہ آگے جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، جو آپ کی انسٹرکشنز پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو کوئی دقت نہ ہو اور وہ کوئی ایمبیگوئٹی کا شکار نہ ہوں، اور وہ بیچارے پریشان نہ ہوں۔ جیسے میں ایک سادہ سا انسان ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، تو مجھے ٹو دا پوائنٹ ایک انسٹرکشن جب دے دی جاتی ہے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو جب اگر اس انسٹرکشن کے خلاف اگر آپ نے کچھ کام کروانا ہے یا کرنا ہے، تو آپ مجھے انسٹرکشن دیں اور فی الفور دیں اور بتائیں، اور پھر اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ بھی کر لیں کہ اب یہ بہتر ہے اور ہمیں اب ایسا کرنا ہے۔ تو ہم سب کو معاشرے میں امن کو فروغ دینا ہے، اور امن کو فروغ دینے کے لیے حقائق بھی بیان کرنے ہیں، نرم لہجے میں، ملائم لہجے میں، اور اچھے طریقے سے اور ادب و احترام کے ساتھ ہم نے اپنے حقائق بھی بیان کرنے ہیں۔
اور اپنے حقوق کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں۔ اور یہ ہے کہ دو روئی نہیں ہونی چاہیے، دو رخی نہیں ہونی چاہیے، کہ جی دل میں کچھ اور چل رہا ہے اور منہ پہ کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس طرح ہم اپنی آنے والی جنریشن کو وہ کیا کہتے ہیں، کیا لفظ ہے یار، ایک منافقت، ہاں منافقت کی طرف لے جائیں گے اگر ہم خدا نخواستہ دو رخی ہمارے کسی رویے سے ہماری اولاد میں، ہماری نیکسٹ جنریشن میں، ہماری ینگ جنریشن میں شفٹ ہو گئی ہمارے رویوں کی وجہ سے، کہ ہم اندر سے کچھ اور ہمارا ارادہ ہوتا ہے اور ہم باہر سے کچھ اور پریٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر وہی چیز اگر خدا نخواستہ ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری باتوں سے آگے منتقل ہو گئی، تو وہ جب تک، جہاں تک قیامت تک منتقل جب تک ہوتی رہے گی، تو وہ بھی گناہ جاریہ ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، مختصر یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، حقائق بتانے چاہیے، نرم ملائم لہجے میں، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور منافقت سے بچنا چاہیے، دو رخی سے بچنا چاہیے، اور بہترین مورل ویلیوز پر عمل کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔